پیارے دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو حنوط کر کے یعنی مسالے لگا کر کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کے بارے میں یعنی ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھتے تھے؟ اور وہ لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ ان کا سامان کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور ان مرنے والے فرعونوں کے مقبرے میں ان کی زندگی کے حالات کیوں لکھے جاتے تھے؟ اور وہ تمام بادشاہ جن کو مصری لوگ اپنا خدا مانا کرتے تھے، کیا وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور کیا وہ لوگ دوبارہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کو دوبارہ اسی طرح گزاریں گے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مصر کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، اور مصر کی تاریخ میں انتہائی خوفناک راز چھپے ہیں۔ مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض نیک و صالح تھے اور بعض بدبخت اور درندہ صفت لوگ تھے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر فرعونوں میں سب سے بڑا ظالم اور جابر فرعون وہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ بدبخت فرعون خدائی کا دعوے دار تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ جو لوگ اس کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دیا کرتا اور ان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، مصر کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جب ان کے بادشاہوں میں سے کوئی مر جاتا جن کو وہ لوگ اپنا خدا مانا کرتے تھے، تو اس مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص طریقے کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ اس مرنے والے بادشاہ کو، جو کہ ان لوگوں کا جھوٹا خدا ہوتا تھا، اس کی لاش کو حنوط کر کے یعنی ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر دفن کیا جاتا تھا۔ مصر کی قوم وہ خاص قوم تھی جن کو ایک خاص قسم کا مسالہ تیار کرنے اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو لگا کر دفن کرنے کا ہنر آتا تھا۔ اس خاص قسم کے مسالے کے لگانے سے فرعونوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جاتی تھیں۔ پیارے دوستو، مسالہ لگانے کے بعد مصری لوگ اپنے بادشاہوں کی لاش کو ایک خاص قسم کے کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس کی زندگی میں استعمال ہونے والا سارا سامان جو کہ بادشاہ اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا، وہ سارا سامان اس بادشاہ کی لاش کے ساتھ اس کے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے بادشاہ کی زندگی کے تمام تر حالات جو اس نے زندگی گزاری اور جو اس کی زندگی میں اس کا عہدہ اور مقام تھا، وہ سب کچھ اس کمرے کی دیواروں پر ایک تحریر کی صورت میں نقش کر دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ مصری قوم اس لیے کیا کرتی تھی کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے جھوٹے خدا اور مرنے والے بادشاہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگ ان مرنے والے جھوٹے خداؤں کے لیے یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آئیں گے تو اپنے کمرے میں لکھی ان تمام تر تحریروں کو پڑھ کر یہ لوگ جان جائیں گے کہ وہ اپنی پہلی زندگی کس طرح گزار کر گئے تھے، اور یہ لوگ اپنی پہلی زندگی میں کون سا عہدہ اور مقام رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے مصر کے اندر جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جن تحریروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی مصر کے اندر آپ کو کچھ ایسی لاشیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ بالکل صحیح سلامت پڑی ہوئی ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ان کا صحیح سلامت ہونا اسی وجہ سے تھا کہ اس دور کے اندر ان لاشوں کے اوپر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا گیا تھا، اور وہ خاص قسم کا مسالہ لگا کر ان کی لاشوں کو دفن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی ان لاشوں کے ڈھانچے صحیح سلامت موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ مصر کے لوگ جو کہ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے
جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا، اور جو انسان ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اس بات کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں ہے کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، بلکہ یہ ایک جھوٹا عقیدہ تھا جو کہ مصر کے لوگ اس وقت اپنے بادشاہوں کے بارے میں رکھا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدائی کے جھوٹے دعوے دار فرعون کو سمندر میں غرق کر کے اس کی لاش کو آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے، اور وہ لاش قیامت تک اسی طرح جلتی اور سڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، مصریوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اب یہ لوگ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو زندہ فرمائے گا اور میدان محشر لگایا جائے گا، اور تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔